گزشتہ 2 جمعوں سے بھی کسی آیت میں نے پڑھی ہے، اسی کا اقتباس سنا رہا ہوں۔ حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں، اعمال کے ساتھ ہے۔ غور کیجیے گا، اس کی چند مثالیں دے کر اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا کاروباری بندہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر مہینے 10 لاکھ روپے خرچ دیتا ہے۔ ایک ملاقات میں اس عاجز نے اس سے پوچھا، بھائی کیا آپ نے کبھی حج اور عمرہ بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، آج تک توفیق نہیں ملی۔ اگر اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا تو وہ تو سینکڑوں دفعہ عمرے کر چکا ہوتا، یورپ کے درجنوں چکر لگائے اور راستے میں سعودی عرب پڑتا ہے، مگر توفیق نہ ملی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ہی ایک ایسا مالدار آدمی تھا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ پاکستان سے جا کر روزانہ عمرہ کر سکتا تھا۔ وہ درجنوں دفعہ یورپ اور امریکہ تو گیا، لیکن اسے حج کی توفیق نہ ملی۔ وہ مجھے ملا تو میں نے پوچھا کہ آپ حج اور عمرہ سے محروم کیوں ہیں؟ خیر، اس نے حج کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ جب حج کرنے کا موقع آیا تو انکم ٹیکس میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ بعد میں ملا تو پوچھا، بھائی حج پر کیوں نہ گئے؟ وہ کہنے لگا، جی میں انکم ٹیکس میں الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ نہیں گئے تھے بلکہ الجھا دیے گئے تھے، لہٰذا توبہ کرو۔ ایک سول انجینئر صاحب تھے، وہ ریٹائر ہوئے تو ہم نے ان سے ترغیب دی کہ آپ پر حج فرض ہے، کیونکہ آپ ذی حیثیت ہیں، لہٰذا آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ ابھی تو بڑی آسانی سے جا سکتی ہیں کیونکہ ابھی آپ کی عمر 65 سال ہے۔ چنانچہ اس نے حج کے لیے درخواست دے دی، اس کی درخواست منظور ہو گئی اور اسے گروپ لیڈر بنا دیا گیا۔ اطلاع آ گئی کہ فلاں تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے، پاسپورٹ بنا، ٹکٹ بنی اور پاسپورٹ پر ویزا لگ گیا۔ روانگی سے 2 دن پہلے اس کا بڑا بھائی اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مل کر اسے کوئی ایسی زہریلی بات کہی کہ اس بندے نے حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم نے اسے بڑا سمجھایا کہ بھائی چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، اب تو نہیں جاؤں گا، البتہ اگلے سال چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کی ٹکٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اس نے فلاں تاریخ کو جانا اور فلاں تاریخ کو آنا ہے۔ وہ آدمی نہ گیا، لیکن جس تاریخ کو اس نے واپس آنا تھا اس تاریخ کے 3 دن بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر وہ حج پر چلا جاتا جیسے ہم نے اس کو تجویز دی تھی تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے، اور حج سے واپس آ کر 3 دن بعد تو اس کا جانا کا مقدر تھا ہی۔ اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد المالک، آپ ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ عرض کیا، آقا تمنا تو بڑی ہے مگر وسائل نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال ان کے متعلقین میں سے 3-4 بندے ان کے پاس آ گئے اور عرض کرنے لگے، حضرت میرے دل میں آ رہا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری طرف سے حج کریں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، حتیٰ کہ سب نے یہی کہا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت قبول کر لی، لہٰذا انتظام ہو گیا۔ اگلے سال دوسرے کی طرف سے ہر سال 5-7 بندے ایسے ہوتے تھے جو انہیں حج کے لیے کہتے تھے، حتیٰ کہ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ 27 سال تک زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 27 سال ہی حج کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ہم کہہ دیں گے، لہٰذا اللہ نے انتظام فرما دیا۔ ایک فقیر بندہ اپنے خرچے پر ایک حج بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے 27 سال حج کرنے کی سعادت نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پچھلے سال حج کے موقع پر سعودی عرب کے اخبار میں خبر آئی، یمن کے ایک حاجی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کی تصویر بھی اخبار میں چھپی تھی۔ ان کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے بیان دیا کہ میں نے پہلا حج 20 سال کی عمر میں کیا، اور اس مرتبہ میں زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 20 حج سواری پر کیے اور 80 حج پیدل چل کے کیے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے حج کرنے چلے، اور وہ 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب وہاں پہنچے تو جا کر دعا مانگی، اے اللہ، لوگ تو تیرے گھر میں قدموں کے بل پہنچتے ہیں، اور میں پلکوں کے بل چل آیا۔ چنانچہ حج کا تعلق مال سے نہیں اعمال سے ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال اپناؤ، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے انشاءاللہ۔ کسی ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ہم گھر والے عمرہ کرنے کے لیے گئے، ہم اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے، وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ کئی تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کئی صرف پی ایچ ڈی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پی کی مطلب پھرا، ایچ کا مطلب ہوا، اور ڈی کا مطلب دماغ، یعنی پھرا ہوا دماغ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے تو ہمارا بیٹا کہنے لگا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا میں اندر نہیں جاتا۔ ہم نے اسے سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگا نہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر تم یہیں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہاری طبیعت کچھ سنبھل جائیں۔ جب ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کر کے آئے تو بیٹا واپس کمرے میں آیا، کپڑے بدلے اور وہاں سے واپس اپنے ملک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ شریف کے دروازے سے واپس دھتکارا۔ بیت اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا، لیکن بیت اللہ شریف دیکھنے کی توفیق نہ ملی۔ فرمایا، حسرت ہے اس مسافر مستر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مستر کے حال پر، جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ پتہ نہیں کہ وہاں کیسے کیسے اللہ کے عشاق آتے ہیں۔ میں تو ان حاجیوں کو عشاق کا مجموعہ کہتا ہوں۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ اللہ کے در پر ہجوم عاشقاں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنی تہجد لے کے آتا ہے، کوئی پاک دامنی کی زندگی لے کے آتا ہے، کوئی دین کی خدمت لے کے آتا ہے، کوئی تقویٰ و پرہیزگاری لے کے آتا ہے، کوئی عشق کی گھتیاں سلجھا کے آتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میں نے ایک جوان لڑکی کو دیکھا، وہ بڑے ہی عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی، جیسے کوئی اپنے محبوب کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور محبوب کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی بے چینی میں آہیں بھر رہی تھی
اور عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تو نوجوان ہے اور تجھے ایسے کھلے کھلے عاشقانہ اشعار پڑھنا زیب نہیں دیتا؟ اس نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگی، جنید، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب بیت کا طواف کر رہے ہو؟ یعنی کہ تم گھر کا طواف کر رہے ہو یا گھر والے کا طواف کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کو دیکھ کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر والے کے تجلیات کو دیکھ کر آتے ہیں۔ اسی لیے حج کے بعد کے طواف کا نام طواف زیارت ہے۔ قسمت والوں کو زیارت نصیب ہوتی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر بلائیں اور ملاقات نہ کریں؟ کوئی خود آئے اور اگلا ملاقات سے انکار کر دے تو اور بات ہوتی ہے، بلا کر تو کوئی بھی ملاقات کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ میں حج کے لیے بلایا، وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ان لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، دو اذان کرو، اعلان کرو، اعلان کہ آؤ میرے بندوں حج کے لیے۔ جب اس محبوب نے بلایا ہے تو اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہوگا۔ واہ میرے مولا، واہ، وہ بہت ہی عجیب جگہ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات بارش کی طرح چھم چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اگر وہاں جا کر ہمارے اعمال کی بنیاد پر مغفرت ہونی ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں کہ کیا کیا معاملہ ہوتا۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی کر دی کہ جس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عرفات میں جا کر دعا فرمائی، اے اللہ، تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرتے تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ کیا ہی رحمت للعالمین کا ظہور ہے۔ اب جانے والے حاجی گنہگار ہی صحیح، ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی حاجی حج پر جا رہا ہو تو دو کام ضرور کیا کریں۔ ایک کام تو یہ کہ اس خوش نصیب کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ بھائی آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ ملتزم سے بھی لپٹ کر دعا کیجیے گا، اور عرفات کے میدان میں بھی دعا کیجیے گا۔ اور دوسرا کام یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ آپ میری طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام ضرور پیش فرما دیجیے گا۔ آج کل یہ عجیب سرد بھری دیکھنے میں آتی ہے کہ ہاں جی، لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا تحفہ نہیں بھیجتے۔ اس کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، لہٰذا ان دنوں میں اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کام کا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق دعائیں بھی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ عنوان بھی آج اسی لیے چھیڑا ہے
کہ آج کل اللہ کے چاہنے والے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے سفر پر جا رہے ہیں۔ روز خبریں آتی ہیں کہ آج اتنے حاجی چلے گئے، آج اتنے حاجی چلے گئے۔ ہم بھی اس بات کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں، دنوں میں، راتوں میں، خلوتوں میں اور جلوتوں میں دعائیں مانگیں۔ اگر اللہ رب العزت راستہ کھول دیں گے تو ہمارے لیے جانا آسان ہو جائے گا۔ اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق جذبوں کی سچائی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سچائی عطا فرما دیں اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر آتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ جب یہ سعادت ملتی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس سفر پر جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو حضرات جا چکے ہیں وہ بار بار جانے کی دل میں تمنا کریں، اور جو نہیں جا سکے وہ دل میں تمنا کریں کہ اے پروردگار آپ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں سچی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بمکہ بینی از توحید نورے، بمکہ بینی از توحید نورے، یسرف از حبیب اللہ ظہورے۔ گر این دو شہر مارا تو نہ دیدے، چا دیدی گر دریں دنیا رسیدیں۔ مکے میں توحید کا نور دیکھ اور یثرب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دیکھ۔ اگر ہم نے دنیا میں آ کر ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر جذبہ سچا ہو تو اللہ رب العزت اسی دنیا میں حج پر جانے کا دروازہ کھول دیں گے، اور اگر دنیا میں دروازہ نہ بھی کھلا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حجاج میں ضرور شامل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم عاجز مسکینوں کو بار بار سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ غرض سمجھنے کی بات یہ ہے کہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ انسانیت کا اور انسان اور تاریخ ادیان کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ عبادت گاہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اس واقعے میں بے شمار تفصیلات ہیں، مثلاً یہ کہ پتھر کہاں سے لائے گئے، گارا کہاں سے جمع کیا گیا، کون پتھر اٹھا رہا تھا، کون چنائی کر رہا تھا، کتنی بلندی پر تعمیر کیا گیا، کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی، کتنا وقت اس تعمیر پر لگا، کتنا روپیہ اس پر خرچ ہوا، ساری تفصیلات تھی۔ لیکن قرآن کریم نے ان تفصیلات میں سے کوئی تفصیل ذکر نہیں فرمائی، بس اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان مبارک پر کیا دعائیں تھیں، وہ کیا الفاظ کہہ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سارا عمل ایک طرف، اور اس عمل کے ساتھ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی دعائیں زبان مبارک پر تھی وہ ایک طرف،
اللہ تعالیٰ کو سارے عمل کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو اپنے فضل و کرم سے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بلا شبہ آپ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ جو بات اللہ رب العزت کو پسند آئی، جو ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو بھائی، وہ یہ کہ کام تو اتنا عظیم الشان انجام دے رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب پہلا اور آخری گھر تعمیر کر رہے ہیں، جو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے واسطے ایک مقناطیس بننے والا ہے، جس کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر جانے والے ہیں، وہاں پر عبادتیں کرنے والے ہیں۔ وہ بیت اللہ کہ جس کی بنیادیں نامعلوم ہو چکی تھی، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر ختم ہو چکی تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، لیکن زبان اور دل پر کوئی فخر نہیں، کوئی ناز نہیں، کوئی غرور بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہوں، اور اس کام کا انجام دیتے وقت سینہ تنا ہوا نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، اور کسی قسم کے فخر اور تکبر کے جذبات نہیں، بلکہ دل میں یہ جذبات ہیں کہ یا اللہ میری خدمت اور یہ میرا عمل اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر لیں، لیکن اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیجئے۔ اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ خواہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہو، کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہو، لیکن اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، یا یہ کہ میں اللہ کے دین کی کوئی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا عمل میری ذات کے لحاظ سے تو اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور یہ التجا ہے کہ یا اللہ اس چھوٹے عمل کو اور اس ادھورے عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے یہ سبق سکھا دیا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑے بڑے کام جو شخص انجام دیتا ہے تو اس کا نفس اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو فخر پر ابھارتی ہیں، دوسرے کے سامنے شیخی بگارنی کی طرف مائل کرتی ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی سنت سے یہ طریقہ بتایا کہ اگر تم نے کوئی نیک کام کیا اور اس نیک کام سے تمہارے دل میں کوئی فخر اور تکبر پیدا ہو گیا تو اس عمل کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ اس کے بجائے جب تم کوئی عمل کرو تو یہ سوچو کہ مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل پیش کرنا تھا ویسا عمل پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں، آمین۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہی کہ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ عالم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد تو بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر تو تعمیر کر رہے ہیں، جو بہت بڑا عظیم الشان کام ہے، لیکن یہ مسجد کی تعمیر در حقیقت ایک علامت ہے۔ مسجد کی تعمیر بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنا لیا جائیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا تو محض تعمیر مسجد تنہا کافی نہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا اتباع فرمان اس طرح بنا لیجئے کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے حکم کے مطابق ہو جائیں۔ یہ ہے مسلمین کے معنی، اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا
تو پھر وہ مسجد اس شہر کا مصداق بن جائے گی۔ فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بڑی عالیشان تعمیر ہو گئی، لیکن اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، اور خدا نہ کریں اور وہ کیفیت ہو جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی مساجد کے بارے میں فرمایا کہ عامرۃ وہی خراب، کہ مسجدیں باہر سے بڑی اچھی، شاندار، بڑی مزین، بڑی آراستہ ہوں گی، لیکن اندر سے ویران ہوں گی، اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے فرمایا اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے، ساتھ ساتھ اپنا تابع فرمان بنا دیجئے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی اور 5 وقت حاضری دے دی، روزہ رکھ لیا اور زکوٰۃ ادا کر دی، عبادت انجام دے لی، بس ہو گئے مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس دعا میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کر باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک مسجد میں ہیں تو مسلمان ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی انجام دی جا رہی ہے، لیکن جب بازار میں پہنچے تو وہاں سارے معاملات اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں۔ دفتروں میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں، حکومت کے ایوانوں میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں، بس دین نام رکھ لیا عبادتوں کے انجام دینے کا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، اللہ اللہ خیر سلام۔ یاد رکھو دین در حقیقت 5 شعبے کا مجموعہ ہے، عقائد کی درستی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان سب کے مجموعے سے اسلام بنتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ مسجد میں تو مسلمان ہیں، گھر میں جا کر کافر ہو گئے، معاذ اللہ۔ مسلمان وہ ہے جو پورے کا پورا مسلمان ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بس مسجد میں چلے گئے اور عبادت بھی کر لی مگر معاملات خراب، معاشرت خراب، اخلاق خراب، یہ ساری چیزیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مسجد کے حقوق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کو مسجد میں جا کر سجدہ کر رہے ہو، بازار میں بھی جا کر اسی کے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھی اور بازار میں جا کر رشوت دے دی، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سود کھا لیا، بلکہ اخلاق و معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بنا لو۔ ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اس بات سے بھرے ہوئے ہیں کہ جس طرح عبادت ضروری ہے اسی طرح معاشرے درست کرنا بھی ضروری ہے، اخلاق درست کرنا بھی ضروری ہے اور معاملات درست کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کی دنیا اس بات کو فراموش کر بیٹھی ہے اور دین صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔